السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام
سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الضحیٰ بدر العلا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ رمضان المبارک کا ملنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، وگرنہ کتنے ہی ہمارے اعزاء و قاربین، دوست احباب، بالخصوص میرے والد محترم بھی، جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہی رمضان کی رحمتوں کو اور برکتوں کو لوٹ رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ آج ہم میں نہیں ہے، تو ہمیں بھی ان کے جانے کے بعد اس نصیحت کو پلے باندھنا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ رمضان آئے لیکن ہم موجود نہ ہوں۔ رمضان جسے ماہ غفران بھی کہا جاتا ہے، جس کی مبارکباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو دی ہے، چونکہ اس کی ہر گھڑی ہی باعث رحمت ہے، ہر گھڑی ہی اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خود مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میں جہنم سے جہنمیوں کو اتنا زیادہ آزاد کرتا ہوں، ہر دن ہر یوم کے حساب سے جتنا پورے 11 مہینوں میں جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بڑا ہی بد نصیب اور اللہ رب العزت سے اور فرشتوں سے لعنت کا مستحق بننے والا وہ بد نصیب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی یہ بابرکت مہینہ عطا کر دیں، اسے یہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور سلامتیوں والا مہینہ دے دیں، لیکن وہ اسے غنیمت نہ جانے، اس کے اندر اپنے خالق و مالک جسے وہ 11 مہینے ناراض کر چکا ہے، جسے 40، 50، 60 سالہ زندگی میں اسے منانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے ملنے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اس نے اپنے مردہ ضمیر کو زندہ نہیں کیا، اس نے اپنے پتھر جیسے دل کو نرم نہیں کیا، وہ اپنی آنکھ سے اشک بار نہیں ہوا، اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتا، اپنے خالق و مالک کو جسے ناراض کر چکا ہے نہیں مناتا، اس سے بخشش حاصل نہیں کر لیتا، تو فرمایا وہ بندہ اللہ اور نبیوں کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاک آلود کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ حضرت عزیز وقار
نبی علیہ السلام نے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ نے ہاتھوں کو رد نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے جس کے متعلق بھی دعا دی ہے اللہ نے دعا کو رد نہیں کیا. لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، محب رسول بھی کہتا ہے، لیکن اعمال ایسے، اس کے کارنامے ایسے، اس کی کرتوتیں ایسی کہ نبی علیہ السلام کی بددعاؤں کا مستحق ٹھہرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کا ایمان کے ساتھ تعلق